بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے اس دھرنے میں جو آج 11ویں دن جاری ہے، پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین جناب مصطفیٰ کمال صاحب، ان کی پوری ٹیم، انیس قائم خانی صاحب، شبیر قائم خانی صاحب اور پوری ٹیم جو یہاں پر تشریف لائی ہے، ان کے کارکنان بھی یہاں موجود ہیں۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کا پورا ہائی لیول ڈیلیگیشن ہمارے اس دھرنے میں شریک ہوا ہے۔ تو یہ دھرنا سب کا دھرنا ہے، اس شہر کراچی کے حق کے لیے ہے، اختیار کے لیے ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس دھرنے سے خطاب کی دعوت دوں جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب کو کہ وہ آپ سے اظہار خیال فرمائیں۔ انہوں نے مسلسل فون پہ رابطہ رکھا، بات چیت کرتے رہے، اپنی پوری ٹیم ان سے ہمارا حال دریافت کرتی رہی، تعاون کی تعاون جو ہے وہ پیش کرتے رہے۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں اور درخواست کرتا ہوں جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے کہ وہ اس دھرنے کے شرکاء سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام جماعت اسلامی کے تمام کارکنوں، ذمہ داروں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، جہاں جہاں میری آواز جاری ہے، سب کو السلام علیکم۔ آپ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں اور آپ سب کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے کے لیے چنا ہے۔ ہم پہلے دن سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو سندھ کہ اس جاگیردارانہ وڈیرانہ سوچ والی حکومت نے 2021 کا یہ نیا بلدیاتی قانون، جس میں بچے کچے جو اختیارات تھے وہ بھی لے لیے ہیں، اس قانون کو اگر چلنے دیا جائے، اس کو اسی طرح سے روکا نہ جائے اور اس کو اسی طرح سے امپلیمنٹ ہونے دیا جائے، تو پھر سیاست کرنے کی ضرورت ہے نہیں کہ ہم لوگوں حقوق کی بات کر رہے ہیں سیاسی جماعت بنا کر۔ تو کس بات کی سیاست جب سارے حقوق ہی چھین لیے جائیں تو آپ کیا سیاست کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تو سیاست کرنے کی پھر ضرورت ہے نہیں۔ اور ہم نے پہلے دن یہ بات کر دی تھی کہ اس کالے قانون کے خاتمے کے لیے سیاست سے بالا تر ہو کر اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہماری ہر کسی کے ساتھ انکنڈیشنل سپورٹ ہے، جو جینوئنلی اس کام کے لیے، اس کے اوپر، اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں نعیم بھائی کے پاس پہلے آپ کے مرکز پہ گیا ہوں، ہمارے ساتھی پہلے گئے ہیں، پھر میں گیا ہوں مرکز پہ، اور ہم نے یہ بات کی کہ بھائی سیاست الیکشن میں کر لیں گے، جس کو لوگوں کو ووٹ دینا ہوگا وہ دے دے، لیکن اس بات پہ سیاست نہیں ہے، اس کام میں سیاست اس لیے کہ یہاں جو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور جو اس خطے کے موجودی حالات ہیں، جس طرح سے انسانوں کو مایوس کیا جا رہا ہے، اس سے جینے کا آسرا چھینا جا رہا ہے۔ تو یہ 3 کروڑ کا شہر، ہر آدمی، ہر نوجوان خودکشی نہیں کرے گا۔ 1 مہینے میں 5 خودکشیاں ہو گئی ہیں، تو 3 کروڑ لوگ خودکشی نہیں کریں گے۔ اور اگر انہوں نے مرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کہ بھئی ہمیں اس حال پہ پہنچانے والوں سے ذرا 2 ہاتھ کر کے مرو، تو پھر کراچی کی کوئی گلی جو ہے وہ بچے گی نہیں ان لوگوں کو چھپنے کے لیے، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اور پھر دشمن ہمارا تیار بیٹھا ہے، اس شہر پہ رو کا تسلط رہا ہے، اور باہر کی ایجنسیاں
اسی طرح اسی مایوسی کا فائدہ اٹھائیں گی، ایکسپلوائٹ کریں گی، ہماری فالٹ لائن سے فائدہ اٹھائیں گی. اور یہ کراچی کوئی آرڈنری شہر نہیں ہے کہ یہ تباہ ہوگا تو صرف اس شہر کے رہنے والے تباہ ہوں گے. یہ تباہ ہوگا تو پورا پاکستان تباہ ہوگا. پاکستان کو پالنے چلانے والا یہ شہر ہے. تو میں اس بات کے لیے صرف اس بات کہ میں نہیں تھا یہاں پہ ایک ہفتے تک، تو آپ بیٹھے تھے یہاں پر سردی میں، دھوپ میں، صبح دوپہر رات، ٹھنڈ، اتنی ٹھنڈ میں ہماری نظر ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے، اپنی سی کوشش کر رہے ہیں. میں اسلام آباد میں تھا، میں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس تھی، تو میں نے اسلام آباد کی پریس کانفرنس میں بیٹھ کر وہاں پر آپ کے اس دھرنے کی، آپ کے اس بیٹھنے کو حکمرانوں کے کانوں میں آواز لگائی کہ کراچی میں جماعت اسلامی کے لوگ سخت سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ دو، ان کی بات سنو، توجہ دو کہ کراچی میں کیوں یہ آواز آ رہی ہے. کل کو کوئی نوجوان قانون ہاتھ میں لے گا، آپ سب لوگ آ جائیں گے اس کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، لاپتہ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے کہ دہشت گرد بن گیا کوئی. آج جو یہ پیپلز پارٹی کل کے دہشت گرد بنا رہی ہے، آج ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو کل کے دہشت گرد یہ پیپلز پارٹی آج بنا رہی ہے، ان کو روکنا چاہیے. ان کو ریاست کو ان سے بات کرنی چاہیے کہ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. میرے یہاں پر آج آنے کا مقصد، میرے ساتھیوں کے آنے کا مقصد، آپ کو اس بات کا بتانا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں تو سیاست سے بالکل بالا تر ہو کر اس والی بات میں آپ ہمیں رات کے 2 بجے آواز لگائیں گے اور ہم روزانہ آپ کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں. یہاں پر ہم آپ کے ساتھ یہاں پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آپ کہیں گے کہیں اور جا کر بیٹھو، ہم کہیں اور جا کر بیٹھنے کے لیے تیار اس بات پہ. کیونکہ میں، اور یہ صرف آپ نہیں، کوئی بھی کرے گا یہ کام اس شہر میں، کوئی بھی پارٹی جنرلی اس کالے قانون کو ختم کرنے کی بات کرے گی. ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، پی ایس پی اپنے حصے کا کام کر رہی ہے، آپ کو پتا ہے. نہیں بھائی سے ہمارا کوارڈینیشن ہے، آپ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کام میں میں صرف یہاں سے کھڑے ہو کر حکومت سندھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اکیلے ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ 10 دن 12 دن 15 دن مہینے کے بعد خدا نہ خواستہ یہ تھک جائیں گے چلے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور حکومت وقت کو جو وفاق میں بیٹھے ہیں ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے تھا. یہاں پر ان کی نمائندگی ہے، 14 سیٹیں ان کے پاس ہیں، وزیر اعظم، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، بات کرنی چاہیے تھی. ہمارے بات کرنے میں اور ایک وزیر اعظم کے بات کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے. آج مجھے اس اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی جماعتوں جو کہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ان سے بھی میں بہت زیادہ تلخ بات نہیں کرنا چاہتا، یا میں بات بھی نہیں لیکن میں صرف اپنا گلہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں، اور جنرلی پوائنٹ اسکورنگ نہیں، کہ 50 ایم پی ایز ہیں اپوزیشن کے ملا کے اندر. تو بھائی آپ کا کام صرف جو وہ کاغذ پھاڑ کے باہر آ جانا نہیں تھا واک آؤٹ کر کے. آپ اگر اپنے ایم پی ایس کو، جو لوگ ہیں اگر اپنے ایم پی ایس کو اسی اسمبلی ہال میں بٹھا دیتے، بولو بھائی سو جاؤ، جس اسمبلی سے یہ بل پاس ہو وہاں سے باہر نہیں آئیں گے ہم، یہی بستر پہنچاؤ، یہی ان کو کھانا پہنچاؤ. اور باہر جو ہے وہ 50,000 آدمی بیٹھا ہوتا کراچی کا، میں دیکھتا پھر پاکستان میں 10 دن میں یہ مسئلہ کیسے نہیں حل ہوتا. اگر اسمبلی میں لوگ، یہ ایم پی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوتے، اسی ہال کے اندر بیٹھے ہوتے، وہیں سو رہے ہو. جب لوگ اس سخت سردی میں روڈ پر سو سکتے ہیں جماعت اسلامی کے لوگ، تو ایم پی ایس جو ہے وہ اندر ہیٹر چلا کے بھی سو سکتے تھے، رہ سکتے تھے. پاکستان میں سنی جاتی بات. لیکن خیر، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے. لیکن یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے، بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ کالا قانون کسی حال میں منظور نہیں ہے.
منظور نہیں ہے، نہیں ہوگا منظور، اور اس کے ساتھ سیاست نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ابھی کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ اگر وہ پیشنس، میں صرف آئی ہی سی آج اس لیے ہوں کہ ہم آپ کے جھنڈے لے کر یہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنا جھنڈا بھی لگائیں گے، آپ کے جھنڈے۔ اگر ہم یہاں کوئی کمپٹیشن کرنے نہیں آئے، خدا نخواستہ، ہم آپ کو کمپلیمنٹ کرنے آئے ہیں، ہم آپ کو تائید کرنے، ہم آپ کی تائید کرنے آئے ہیں، ہم کوئی کمپٹیشن کرنے نہیں آئے، کوئی پوائنٹ سکورنگ، کوئی سیاست نہیں، اس بات پہ سیاست نہیں ہے۔ میں بالکل یہ بتانا چاہتا ہوں حکمرانوں کو کہ جماعت اسلامی اکیلی نہیں ہے، پاک سرزمین پارٹی کا ایک ایک کارکن، اس لیے میرے ساتھ سارے ذمہ داران آج آئے ہیں، میرے ساتھ کارکنان لے کر نہیں آئے، میں ذمہ دار ہیں نہیں ڈسٹرکٹ کے اور میری سینٹرل کیبنٹ، ہم ایک ایک آدمی اگر کہیں گے ہم اپنے کارکنوں کے ساتھ آپ کے ساتھ یہاں پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کوئی بالکل اس میں آپ کے جھنڈوں کے نیچے بیٹھیں گے، اپنا جھنڈا بھی لے کر نہیں آئیں گے، آپ کے جھنڈے کے نیچے بیٹھیں گے۔ تو یہ بالکل حکمران، اور یہ حکمرانوں کے لیے نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ایک پارٹی ہے اور وہ بیٹھے رہے گی، تھک جائے گی، چلی جائے گی، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے، یہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے، یہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے۔ اس سے کراچی میں اگر یہ قانون چل گیا، اس سے وہ خون خرابہ ہوگا کہ ہم ماضی کی تمام خون خرابے کو بھول جائیں گے۔ بہت مشکل سے شہر میں امن ہوا ہے، رو کے تسلط کا خاتمہ ہوا ہے، اور یہ تمام طاقتیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، وہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں۔ ریاست کو اس گھناؤنے کھیل، یہ جو پروونشل گورنمنٹ کا یہ گھناؤنا کھیل ہے، اس سے ریاست کو ان کو روکنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے ہر حال میں۔ آج ہماری ریاست اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتی، خدا نخواستہ۔ ہم جو ہے وہ 13 سالوں میں ہمیں پینے کا ایک قطرہ پانی نہیں ملا۔ 13 سالوں میں پیپلز پارٹی، کیونکہ جو پانی لائنوں میں آتا تھا اس پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی ہمیں بیچتے ہیں۔ 13 سالوں میں ایک ٹرانسپورٹ کی بس آج تک چلی نہیں ہے، ڈرامے بازیاں ہوتی رہی ہیں ساری۔ 13 سالوں میں ایک نوکری شہر والے کو نہیں بنی۔ جو کوٹا تھا شہری اور دیہی کا، اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہے، اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر کوٹا دے رہے ہیں۔ ہم پھر بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نہ خواستہ یہ سندھی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ برا کر رہی ہے۔ یہی پاکستان پیپلز پارٹی تھر کے اور لاڑکانہ کے سندھیوں کے ساتھ بھی برا کر رہی ہے۔ یہی پاکستان پیپلز پارٹی تھر میں بچے مر رہے ہیں، ان کو بھی یہی مار رہے ہیں۔ لاڑکانہ میں بچے کو کتا کاٹ رہے ہیں، وہ بھی سندھی ہے جو کہ 10 شہر کراس کر کے آتا ہے، اس کو ویکسین نہیں ملتی اور ماں کی گود میں وہ مر رہا ہے۔ تو ہم سے، لیکن ان کو انہوں نے 50 سالوں میں ان بیچاروں کو کراچی حیدرآباد کے بعد جو سندھ پورا ہے، وہ تو بیچارے اپنے ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ، یہ قسمت کا حصہ سمجھ لیا ہے کہ بھئی ہماری زندگی ویسی ہی ہے، نہ روٹی ملے گی، نہ کپڑا ملے گا، نہ مکان ملے گا۔ یہ شہر رہ گیا تھا فتح ہونے سے، یہ شہر رہ گیا تھا سرنگی ہونے سے۔ اب اس شہر کو بھی اپنی پاور، اپنی کی زوم میں اس کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ دلوں کو نہیں جیتنا چاہتے، اپنی طاقت سے اس کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہمیں اس کے لیے پھر ہمیں مارنا پڑے گا ان کو۔ ہم سب لوگوں کو مارنا، ہم سب لوگوں کو پہلے ختم کر دیں۔ ہم تو ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، لیکن ہمارے سینے حاضر ہیں، ہم تو نہیں ماریں گے کسی کو۔ لیکن اگر آپ کو اس شہر پہ اسی طرح سے قابض ہونا ہے تو پہلے پھر ہماری لاشیں گرانی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس اتنی گولیاں، اتنا دم ہے تو آپ پھر جو ہے وہ یہ کریں، ہم نہیں رکنے والے۔ ہم بھی نکل رہے ہیں، ہم نے کیا ہے سارا کچھ، میں یہاں بولنا نہیں چاہتا، اور ہم نے آگے بھی اعلانات کر رکھے ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی کا یہ دھرنا ہے، اس کے کرنے والے لوگ، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جوان بزرگ، سب خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اللہ کے چنے ہوئے آپ لوگ ہیں۔ آپ اپنی سیٹ، اپنی پوزیشن کے لیے یہاں نہیں بیٹھے۔ اللہ کی مخلوق کو کوئی پریشان کر رہا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ اپنی راتیں اس کھلے آسمان کی سردی میں گزار رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی اور ثواب، کوئی نیکی، کوئی عبادت اور ہے نہیں۔ اس سے بڑی کوئی اور عبادت نہیں، اور یہ اس سے بڑی بہترین انسان فرمایا کہ بہترین انسان وہ جو انسانوں کے کام آئے۔ انسانوں کے کام آنے کے لیے یہاں پر بیٹھا گیا، انسانوں کے کام آنے کے لیے آپ اپنی راتیں یہاں پر کر رہے ہیں۔ میری آپ کو میری پارٹی کی ہر طرح سے زبانی نہیں، ہر طرح سے شانہ بشانہ ساری سپورٹ حاصل ہے، ساری تائید حاصل ہے۔ اس معاملے میں، اس کام میں آپ ہمیں اپنا حصہ سمجھیں۔ اس ایشو پہ، سندھ گورنمنٹ کے اس ایشو پہ
آپ ہمیں اپنا حصہ سمجھیں. ہم اپنے تحت جو کر رہے ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں. آپ نے یہ کام کیا, آپ کے ہمیں یہ جاننا بھی نہیں کہ آپ نے کیا. ہمیں آپ کے مطالبات چیزیں پتہ ہیں, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ بالکل صحیح ساری باتیں ہیں. آپ جس وقت ہمیں آواز لگائیں گے ہم حاضر ہیں. آپ ہمیں کہیں گے روزانہ آ کر ڈیوٹی دینی ہے, میں روزانہ آ کر ڈیوٹی دینے کے لیے یہاں پر تیار ہوں اس جگہ پہ. اور میں نعیم بھائی کو اور آپ کی پوری ٹیم کو, آپ تمام رفقا کو, شرکا کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں, اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اس جذبے کے آگے سندھ گورنمنٹ کو اپنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے, اور ہمیں 2001 کا بلدیاتی قانون واپس چاہیے. نام 2013 کو مانتے ہیں اور نام 2021 کو مانتے ہیں. نام 2013 کو 2013 میں ساتھ بٹھا کر اس شہر کی پارٹی کو 80% اختیارات نہیں لینا, ہم اس کو مانتے ہیں. اور نہ ہم 2021 کو مانتے ہیں. 2001 کا بلدیاتی قانون واپس لایا جائے, اور اس کے اندر بیٹھ کر مذاکرات کر کے اس قانون میں کیا بہتری ہو سکتی ہے اس کے اوپر پھر بات ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور گفتگو نہیں ہوگی. ادروائز یہ چیز پھیلے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے. آپ حضرات کو خراج تحسین بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, جماعت اسلامی زندہ باد, PSP زندہ باد. بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی آپ کی اس غیر مشروط حمایت, اور ظاہر ہے کہ یہ کاز کے لیے ہے, اس شہر کے لیے ہے. میں اس پر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. آپ کی پوری ٹیم یہاں تشریف لائی ہے اور آپ نے مسلسل رابطہ رکھا ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ جو قانون ہے اور جو اختیارات پر پورا قبضہ کرنا ہے, یہ ظاہر ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے, ہمارے مستقبل کا, ہماری نسلوں کا معاملہ ہے. کہ اب اس شہر میں آپ دیکھیں, یہ ٹرانسپورٹ نہیں دے رہے, یہ تعلیم نہیں دے رہے, یہ روزگار نہیں دے رہے, یہ علاج کی سہولت نہیں دے رہے, اور یہ تمام اداروں کے اوپر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہو کہ یہ قبضہ مت کرو بلکہ امپاورمنٹ کرو آئین کے مطابق, تو یہ کہتے ہیں کہ آپ لسانی سیاست کر رہے ہیں. ارے بھائی, لسانی سیاست آپ کو اور آپ کے جو جینوین پارٹنر ہیں MQM والے, ان کو مبارک ہو, جنہوں نے ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا ہے, جنہوں نے ہمیشہ آپ کو تقویت پہنچائی ہے, انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو, ہمیں عوام کو تقسیم کر کے آپ کو جو ہے فائدہ پہنچایا ہے. ہم نے تو اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے, ہم نے تو اس کے لیے جو ہے بڑی قربانیاں دی ہیں. اس لیے ہم اس پر یقین ہی نہیں رکھتے. آج بھی اس دھرنے میں ہر زبان, ہر نسل, ہر برادری, ہر قوم کے لوگ موجود ہیں, حتیٰ کہ مائنورٹیز کی بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ روزانہ یہاں پر آتے ہیں اور اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے حق کی یہ تحریک آگے بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. اور میں تو آن ریکارڈ ہوں کہ میں نے کہا ہے کہ خاص طور پر جو کام اپوزیشن کے کرنے کا تھا وہ اپوزیشن نے نہیں کیا ہے. یہاں پر 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں PTI نے جیتی, ان کے 30 MP اندر موجود ہیں. یہاں جو ہے وہ MQM کے پاس بھی اس صوبے میں 7 سیٹیں قومی اسمبلی کی ہیں, سینیٹرز ان کے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 22-23 MP ہیں. یہ سارے لوگ اتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں, اور آج یہ تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا ہے. یہ بل جو پہلا انہوں نے پاس کیا تھا, مجھے بتائیں انہوں نے کوئی ایک جینوین احتجاج کیا ہے, کوئی ایک ریلی نکالی ہے ایسی کہ جس سے کوئی اثر پڑے, کوئی ایک دھرنا دیا ہے؟ تو اس کو ہم مکمکا نہیں سمجھیں, ہم ان کو یہ نہیں سمجھیں کہ یہ تو ان کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں. اور 2013 میں بھی یہی ہوا تھا. 2013 میں جب یہ قانون پاس ہوا تو MQM نے زبانی جمع خرچ ضرور کی, لیکن گورنر ان کے موجود رہے. انہیں حکومت میں, اچھا مجھے اتنی تاریخوں کا وہ نہیں تھا, ایک دن مصطفیٰ بھائی کا فون آیا تو انہوں نے مجھے تاریخ بھی بتائی کہ نومبر 2014 تک MQM جو ہے وہ حکومت میں شامل رہی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے طویل رفاقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی رہی, اور پھر ابھی بھی فرینڈلی اپوزیشن ہے. تو پیپلز پارٹی کی جو طاقت ہے وہ سندھ کی اپوزیشن ہے بیسیکلی. اگر یہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے. البتہ میں یہ مانتا ہوں, اور اس کو ہمیں تسلیم کرنے میں بالکل کوئی وہ نہیں ہے, میں سامنے سب کے کہتا ہوں کہ PSP نے بہرحال مسلسل مظاہرے کیے ہیں, مسلسل احتجاج کیا ہے, اور آئندہ بھی چیزوں کی کال دی ہے. اور جو ظاہر ہے اس شہر کے لیے جو کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کی سپورٹ ہر اس شخص کو کہ جو اس کالے قانون کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھائے گا, اس کو ہماری بھی سپورٹ حاصل ہے. تو انشاءاللہ یہ اس نقطے کے اوپر جو ہمارا سمجھ لے کہ اتفاق ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل تعاون ہے, وہ جاری رہے گا, اور یہ دھرنا بھی جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ دھرنا جاری رہے گا. اور آج تو ریلیاں نکلنا بھی اس دھرنے کے
شریک ہونے کے لیے لوگ آئے ہیں اور پوری ریلیاں نکالتے ہوئے ہیں اور 5 مقامات پر دھرنے دیتے ہوئے ہیں لوگ. اب پورے شہر میں یہ دھرنا موجود رہے گا اور دھرنوں کا ایک جال جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا اور اسی طرح احتجاج بڑھتا چلا جائے گا اور گلی محلے میں یہ آواز اٹھے گی. ان کے ایک ایک وزیر سے لوگ پوچھیں گے کہ دھرنے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تم نے ان سے کیا مذاکرات کیے ہیں, ان کے مطالبات کیوں نہیں مانے. پورے پاکستان میں یہ مظاہرہ جائیں گے. ابھی اسلام آباد جا رہے ہیں, مراد علی شاہ صاحب کا کوئی نیب میں کیس ہے تو انشاءاللہ اسلام آباد کے صحافی پوچھیں گے کہ جماعت اسلامی جو مطالبات کر رہی ہے, کراچی کے عوام جو مطالبات کر رہے ہیں, اس پر آپ نے کیا کیا ہے. تو اس لیے مذاکرات کی جو کمیٹی بنی ہے, ٹھیک ہے, یہ کل آئے تھے, ہم نے اس کو ویلکم کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بامانی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, آپ دھرنا مؤخر کر دیں. میں نے بالکل کہا کہ آپ بامانی مذاکرات نہیں, بامانی اقدامات کریں گے تو دھرنا مؤخر ہوگا, ورنہ مذاکرات اور دھرنا دونوں ساتھ ساتھ جاری رہیں گے. اور یہ دھرنا ان مذاکرات کی بھی پہرےداری اور چوکیداری کرے گا, ورنہ تو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہم جانتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اب بھی اگر مذاکرات میں کوئی رخنہ ڈالا گیا تو ہم کوئی پابند نہیں ہیں آپ کے مذاکرات کے, ہم تو ایک احتجاج کر رہے ہیں, ایک جدوجہد کر رہے ہیں, اس کو آگے بڑھائیں گے. البتہ بامانی مذاکرات کا ہم ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں. ہم کوئی گولی چلانے نہیں آئے, ہم کوئی تصادم کرنے نہیں آئے, ہم کوئی جو ہے وہ لڑنے نہیں آئے, ہم پرامن جمہوری جدوجہد کرتے ہوئے مقصد کو آگے بڑھانے آئے ہیں, اس شہر کو اختیار دینے آئے ہیں, پورے سندھ کے عوام کا اختیار لینے آئے ہیں. کل اتوار کو لاڑکانہ سے لے کر کشمور اور پھر یہاں بدین سے لے کر ٹھٹا سب جگہ پر احتجاج ہوا ہے. پوری سندھی قوم کمیونٹی اب اس کے لیے تیار ہے کہ آپ اس جاگیردارانہ اور وڈیرہ شاہی نظام سے ہمیں چھٹکارا دلائیں اور سب کو اختیار ملے. آئین میں سب کا اختیار ہے. یہ کہتے ہیں ہم تو اندر جیت جائیں گے, ہمیں کیا پرابلم ہے. بھائی آپ جیت جائیں گے تو پھر آپ اپنے ہی لوگوں پر کیا اعتماد نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کراچی میں ہماری بڑی پذیرائی ہے, تو بھائی آپ کراچی میں جیت جائیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے الیکشن کون جیتے گا, آپ جیت جائیں, آپ اپنے میئر کو امپاور کر دیں, آپ بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنا دیں, آپ کے ڈی اے کو ڈیوالو کر دیں, ایم ڈی ایل ڈی اے کو ڈیوالو کر دیں, ماسٹر پلان دے دیں, آپ تمام ادارے دے دیں, ایجوکیشن دے دیں, ہیلتھ دے دیں, اور آپ جیت جائیں اور جیت کر خدمت کریں. آپ کو تکلیف کیا ہے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے تکلیف تو ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح اپنے اختیارات پہ جس طرح صوبائی طور پر قبضہ کرتے ہیں, یہ وڈیرہ شاہی مزاج ہے, یہ ان کا اسٹائل ہے, یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھیں. لہذا بہرحال باتیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں, اس دھرنے میں یہی گفتگو ہو رہی ہے. اس گفتگو کو پورے شہر میں انشاءاللہ ہمیں پھیلانا ہے, ایک ایک بچے کی زبان پر اپنے حق کے لیے یہ نعرہ لگانا ہے. انشاءاللہ تعالی کامیابی اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا, اور عوام کے اندر اللہ تعالی نے بڑی قوت رکھی ہے. اس بلدیاتی ایکٹ کے خلاف جو کوئی بھی کرے گا, سنجیدہ کوشش کرے گا, عملاً میدان میں نظر آئے گی, جماعت اسلامی اس کی حمایت کرے گی. اور اگر پی ایس پی نے اپنا آئندہ کا لائحہ عمل کو طے کیا ہوا ہے تو جماعت اسلامی اس کی بھی حمایت کرتی ہے, تاکہ سب اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بھرپور طریقے سے ایک دباؤ ڈالیں اور بالآخر ان کو مجبور کریں. اور جہاں پر جو نقطہ اشتراک ہے اس پر ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, بات کر رہے ہیں, اس سے کلیئر میسج پوری قوم کو جا رہا ہے کہ ہم اس کالے قانون کو تسلیم نہیں کرتے, اور آپ کو ریوزٹ بھی کرنا پڑے گا, اور آپ کو کراچی کو اور پورے سندھ کو اختیار بھی دینا پڑے گا. بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی. جماعت اسلامی جینا ہوگا, مرنا ہوگا, ڈھلنا ہوگا, حق کی خاطر لڑنا ہوگا, کرنا ہوگا.